فجر ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جویلری اتار رہی تھی جب عالیان کمرے میں داخل ہوا اور فجر کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم کہ شاہ بہت اچھا اور تمیزدار تھا، بہت پسند تھا تمہیں؟ فجر کا بازو مروڑتے ہوئے عالیان بولا۔ عالیان پلیز، میں پہلے بہت تھک گئی ہوں، بازو چھوڑ دو میرا۔ لو چھوڑ دیا، ایک جھٹکے سے چھوڑ کر عالیان نے کہا، جس سے فجر پیچھے ڈریسر سے جا لگی۔ پاگل ہو گئے ہو تم، جنگلی انسان، شاہ سچ میں تم سے 100 گنا بہتر تھا اور میں اس سے محبت کرتی تھی، سمجھے تم؟ فجر چیخی تھی۔ بڑی محبتوں کے بھوت چڑھ رہے ہیں، یہ کہتے ہی عالیان نے فجر کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا ٹیرس پر لے کر گیا اور ٹیرس کی گرل کے ساتھ فجر کو لگایا۔ اب کہو کہ تمہیں مجھ سے، عالیان سے عشق ہے۔ عالیان، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ چھوڑ دوں؟ فجر کو اور پیچھے کر کے وہ دھاڑا کہ اب وہ آدھی ٹیرس پر اور آدھی ہوا میں تھی۔ نہیں، فجر پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، پھر کہو کہ تمہیں مجھ سے عشق ہے، کہو۔ عالیان پلیز، اب کہ فجر روتی ہوئی بولی تھی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں فجر، اس کے بعد چھوڑ دوں گا۔ میں کہتی ہوں، جلدی کہو، مجھے تم سے عشق ہے۔ فجر کے یہ کہتے ہی عالیان نے اسے کھینچا، جس پر وہ عالیان کے سینے سے جا لگی اور گہری گہری سانسیں لے کر اپنا تنفس درست کرنے لگی، جبکہ ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر مجھ سے ضد نہیں کرو گی تو فائدے میں رہو گی، فجر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر عالیان نے کہا، جس پر فجر نے بھیگی آنکھوں سے شکوہ کناہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور عالیان کے ہاتھ ہٹا کر کمرے میں چلی گئی۔ پری شادی میں سے واپس آئی اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ساتھ بیڈ پر لیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنا سر دبا رہا تھا، اور پری جو کپڑے بدلنے سیدھا ڈریسنگ روم کی طرف جا رہی تھی، ساتھ کی آواز پر پلٹی، پری یہاں آؤ۔ ساتھ کے پکارنے پر پری پلٹ کر اس کی طرف بڑھی اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کہاں تھی تم؟ کیا پھپھو نے بتایا نہیں میں فجر کی بارات میں گئی تھی؟ بتایا تھا، لیکن تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئی تھی؟ تم نہیں جانتی تھی؟ ساتھ نے چڑھ کر کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ حیرت سے کہہ کر پری نے بخار چیک کرنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گرم ماتھا محسوس کر کے اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا تو ساتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز کچھ دیر میرا سر دبا دو گی، بہت درد ہو رہا ہے۔ ساتھ لیکن تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، پہلے تم میڈیسن لے لو۔ نہیں، بس میرے سر میں درد ہو رہا ہے، بس تم میرا سر دبا دو۔ یہ کہہ کر سعد نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ دیر بعد اسے اپنے سر پر کسی کے نرم ہاتھوں کا احساس ہوا۔ کچھ دیر اسے دباتے رہنے کے بعد پری نے بہت آہستہ سے پوچھا، تم نے کچھ کھایا ہے؟ مجھے تمہیں میڈیسن دینی ہے۔ پری کے پوچھنے پر سعد نے بند آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تو پری اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی اور کچھ دیر بعد ہاتھوں میں سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سعد کو بٹھایا اور پھر سوپ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، لو جلدی سے پیو اسے۔ پری کے کہنے پر سعد نے ابرو اٹھا کر پری کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اور گولی چونکہ اس کے دائیں ہاتھ پر لگی تھی اس لیے اسے فائزہ بیگم ہی کھانا کھلاتی تھیں۔ پری آہستہ آہستہ سعد کو سوپ پلانے لگی اور پھر اسے میڈیسن کھلا کر چینج کرنے چلی گئی، کیونکہ وہ خود بھی بہت تھک گئی تھی، اس لیے چینج کر کے سعد کے برابر میں لیٹ گئی اور کبھی
سوئے ہوئے سعد کے زخمی بازو، اور کبھی اس کے چہرے کو دیکھتے اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ چینج کرنے کے بعد فجر روتے روتے صوفے پر سو گئی، کیونکہ اسے عالیان نے ایسا کوئی بھی امید نہیں دی تھی۔ اس نے تو صرف عالیان کو زج کرنے کے لیے یہ کہا تھا، جس کی اسے بہت بڑی سزا ملی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھڑکی سے آتی روشنی سے کھلی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ بھی تیار ہو کر اپنا یونیورسٹی بیگ لے کر نیچے چلی گئی، کیونکہ اس کے پیپرز قریب تھے اور وہ مزید چھٹیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نیچے پہنچ کر اسے سامنے سے عالیان آتا نظر آیا، جو اسی کی طرف آ رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر رک کر بولا، اٹھ گئی تم؟ آؤ ناشتہ کر لو۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے جا کر بٹھا دیا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عالیان، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، تم مجھے یونیورسٹی چھوڑ آؤ، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے فجر نے کہا، اور اسی وقت ثمینہ شاہ، عالیان کی ماما، وہاں آئیں، جو فجر کی بات سن چکی تھیں۔ فجر، یہ تم کیا ہوتا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا، آپ کہا کرو اسے۔ ثمینہ بیگم کے ٹوکنے پر فجر نے ایک نظر عالیان کو دیکھا اور پھر سے ثمینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں، جو اب کہہ رہی تھیں کہ اور ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، جو تم یوں نہیں جانا چاہتی ہو؟ کچھ دن تو رکو۔ ثمینہ بیگم کے نرمی سے کہنے پر فجر سر جھکا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ ثمینہ بیگم کے لہجے میں طنز یا سختی نہیں تھی۔ انہوں نے بہت نرمی سے فجر سے کہا تھا، ماما، میں اسے سمجھا دوں گا۔ عالیان کے یہ کہنے پر وہ وہاں سے چلی گئیں، جبکہ فجر اب ٹیبل کو گھور رہی تھی۔ ناشتہ کرو فجر۔ عالیان کے کہنے پر فجر آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی، اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنا یونیورسٹی بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عالیان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں آ گئی ہو؟ یہ کہتے ہی وہ فجر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ عالیان، مجھے ماما کے گھر چھوڑ دو، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ فجر نے بچوں کی طرح کہا، کل رات ہی تو تم ان سے مل کر آئی ہو، اور ابھی سے تمہیں یاد بھی آنے لگ گئی۔ آ رہی ہے تو آ رہی ہے، لے جاؤ نا۔ اپنی ماما کی تو ایک رات میں یاد آنے لگ گئی، اور میری تو 25 دنوں میں بھی نہیں آئی تھی۔ فجر کے گرد اپنا بازو حائل کر کے وہ بولا، جس پر فجر نے پہلے نا سمجھی سے اس کی طرف دیکھا، اور پھر سمجھ آنے پر فجر نے عالیان کے حصار سے نکلنا چاہا، لیکن اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے ناکام رہی۔ ویسے ان 25 دنوں میں شاہ سے باتیں کرنے سے تو بالکل گریز نہیں کیا تھا تم نے۔ عالیان نے فجر کے کان میں چبا چبا کر سرگوشی کی تھی، جس پر وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ عالیان نے 25 دن پہلے کی بات کی تھی، جب فجر نے اس سے ڈیل کی تھی، اور 25 دن تک میں تم سے نہیں ملا تھا نا، تو اگلے 25 دن تک تم بھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملو گی۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور کمرے سے نکل گیا، اور اسی وقت فجر کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر
اس کے گال پر بہہ گیا۔ اس نے غصے اور بے بسی سے صوفے پر پڑا ہوا کشن اٹھا کر دیوار پر مارا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ عالیان جب کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو فجر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کوئی تمہیں دیکھ کر کیا کہے گا کہ تم 2 دن کی دلہن ہو؟ عالیان نے فجر کے حلیے کی طرف اشارہ کیا جو جینس کے اوپر شارٹ فراک پہنے، گلے میں مفلر کی طرح دوپٹہ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے تھی۔ عالیان کے یہ کہنے پر فجر نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ عالیان نے انجان بنتے ہوئے اپنے آنسو رگڑتی فجر کو کہا، جس نے اس بات پر ایک شکوہ کنا نظر عالیان پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ تمہیں تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر سے اپنے گھٹنے کے اوپر سر رکھ لیا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور یہاں آؤ۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ایسے ہی اسے الماری کی طرف لے گیا اور الماری سے باری باری کپڑے نکال کر دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہنے لگا، جبکہ فجر کا ایک بازو اس نے اب تک پکڑ رکھا تھا۔ تو تمہیں کیا پہننا چاہیے؟ عالیان، میرا بازو چھوڑو، مجھے کچھ نہیں پہننا۔ رونے کے باعث سرخ ہوتی ناک کے ساتھ فجر نے کہا، اور ساتھ ہی اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام سی کوشش بھی کی، جس پر عالیان نے اسے گھورا اور بولا، میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی۔ یہ کہتے ہی عالیان نے الماری سے ایک پیچ کلر کا فراک نکالا جس پر خوبصورت سا پھول بنا ہوا تھا، جبکہ باقی پورا فراک خالی تھا، اور فجر کی طرف بڑھایا، جبکہ فجر اب منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ پکڑو یہ ڈریس اور چینج کر کے آؤ۔ عالیان کے کہنے کے باوجود جب فجر نے ڈریس نہیں پکڑا اور ویسے ہی کھڑی رہی تو عالیان دوبارہ گویا ہوا، فجر، میں لاسٹ ٹائم آرام سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد عالیان کی بات کے بیچ میں فجر ایک دم پلٹی اور چیخی، اس کے بعد کیا کرو گے تم؟ ہاں، مجھے اسٹور میں بند کر دو گے یا ٹیرس سے نیچے دھکا دے دو گے؟ اب اس کے علاوہ اور تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ فجر کی بات تب بیچ میں رہ گئی جب عالیان نے اس کی کہنی پکڑ کر مروڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمی آواز میں گرایا، اگر تمہاری آواز اس کمرے سے باہر گئی نا فجر، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ادھ کھلے دروازے کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا، اور وہ ڈریس پھر سے فجر کی طرف بڑھا کر بولا، 2 منٹ ہے تمہارے پاس، چینج کر کے آؤ۔ جس پر فجر خاموشی سے وہ ڈریس پکڑ کر ڈریسنگ روم میں کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ فجر جب چینج کر کے آئی تو عالیان کمرے میں ہی موجود تھا۔ اس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لینے کے بعد اس نے فجر کی پونی کھول دی، جس سے سارے بال اس کے چہرے پر پھیل گئے۔ فجر کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے کے بعد عالیان بولا، ویری گڈ، اب تم مجھے روز ایسے ہی دیکھو۔ ابھی عالیان یہ کہہ ہی رہا تھا جب اس کی نظر فجر کی گردن پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، کیونکہ پہلے اس نے کالر والا گلا پہنا تھا، اس لیے
یہ بات عالیان نے پہلے نوٹس نہیں کی تھی۔ عالیان نے فجر کی گردن پر گول لکیر کھینچی اور کہا، پینڈنٹ کہاں ہے تمہارا؟ عالیان کے پوچھنے پر فجر نے ہڑبڑا کر اپنی گردن کی طرف دیکھا، جہاں عالیان کا دیا ہوا پینڈنٹ موجود نہیں تھا، اور بولی، وہ شاید واش روم میں رہ گیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے فجر واش روم کی طرف بھاگی اور کچھ ہی دیر بعد واش روم سے پینڈنٹ پہننے کی کوشش کرتے ہوئے باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر پہننے کی کوشش کرنے لگی، اور جب کافی کوششوں کے بعد وہ پینڈنٹ کا ہک بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تو اسے اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں کے لمس کا احساس ہوا جو اس کی گردن کے پیچھے تھے، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک ایک سائیڈ کے چین پکڑی ہوئی تھی۔ عالیان نے پہلے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے پھر دونوں طرف سے چین پکڑی اور اس کا ہک بند کر کے فجر کے کان میں سرگوشی کی، آج تو میں نے تمہاری لاپرواہی برداشت کر لی ہے، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر عالیان نے فجر کی گردن پر بوسہ دیا، جس سے وہ کرنٹ کھا کر ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، اور عالیان اس کی حالت سے محفوظ ہوتا ہوا اس کے جانب بڑھا اور ٹیبل پر اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کی سارے راستے بند کر دیے، جس پر فجر کو اس کی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ عالیان نے ہاتھ بڑھا کر فجر کے چہرے پر آئے آوارہ لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی سے فجر کے کان کے پیچھے کیا، جس پر فجر نے اپنے چہرے کو ڈر سے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ عالیان، جو اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کو اپنا ارادہ دیکھ کر اپنا ارادہ ترک کرتا ہوا اس سے دور ہوا اور بولا، صابرہ ملازمہ سے کہہ کر میرے لیے کافی بھجوا دو۔ فجر اس کی بات پر سر اسبات میں ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی اور ملازمہ کو کافی کا کہہ کر لان میں چلی گئی، جہاں ایک جگہ پر مختلف خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ فجر مبہوت سی اس جگہ کو دیکھنے لگی جب اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، آپ کو یہ پسند آئے؟ فجر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ثنا اس سے مسکرا کر پوچھ رہی تھی، ہاں بہت خوبصورت ہیں۔ فجر نے بھی مسکرا کر کہا، آپ کو پتہ ہے یہ سب فلاورز ہم نے لگائے ہیں، یہ میں نے، یہ ماما نے، یہ بابا نے اور یہ بھائی نے۔ ثنا نے لائن میں لگے 4 مختلف پھولوں کی طرف اشارہ کیا، اور جب فجر کی نظر چوتھے گلاب کے پھول کی طرف پڑی جو عالیان نے لگایا تھا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، اور اس نے کڑ کر سوچا، پھول بھی لگایا تو اپنی طرح کا کانٹوں والا۔ ابھی فجر یہ سوچ ہی رہی تھی جب ثنا نے اسے پھر مخاطب کیا، ویسے بھابھی آپ کو کون سا پھول پسند ہے؟ ثنا کے پوچھنے پر فجر نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکرا کر کہا، گلاب کے علاوہ سب۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیا کرتی ہو؟ فجر نے بہت آرام سے ثنا سے پوچھا، میں BCom کے فرسٹ سیمسٹر میں ہوں۔ اسی طرح وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہیں۔ فجر کو بھی وہ اچھی لگی تھی، کم از کم عالیان جیسی تو نہیں تھی۔ اس کی بہن فجر نے ثنا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب اسے اپنی
یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہی تھی۔